احمد بیٹا عبیر کو دیکھا، کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ نانی اماں کب سے آواز دے رہی تھی، جواب نہ ملنے پا خود ہی باہر آ گئی تھی اسے دیکھنے۔ دادو وہ احمد جو کب سے پریشان بیٹھا تھا عبیر کے لیے، دادی کی آواز پر گھبرا گیا تھا۔ عبیر کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ احمد کی تو جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ گئی ہوگی باہر کہیں سیر سپاٹے کر، اور کیا دیکھا نہیں اماں ہیں بھی کتنی تیز۔ شازیہ بیگم اندر آتے ناگواری سے کہا تھا، نہیں بہو وہ یہاں کے راستوں سے واقف تھوڑی ہے، ایسے کیسے بنا بتائے چلی گئی۔ جاؤ احمد پتر، باہر جا کے دیکھ بائی کو بھی کال کرو، اس لڑکی نے مجھے پریشان رکھنے کی قسم کھائی ہے جیسے۔ دادی کو غصہ آ رہا تھا اس کی بیوقوفی والی حرکت پر۔ شازیہ بیگم کا کہنا تھا وہ باہر گئی ہے گھر سے خدا کے لیے، جیسے انہوں نے دیکھا تھا۔ احمد کو تو موقع چاہیے تھا وہاں سے بھاگنے کا بس۔ بائی پلیز کال اٹھا لے پلیز۔ احمد کب سے اسے کال کر رہا تھا جو اٹھانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہیلو بائی پلیز، عبیر کو لے آئیے، دادی بابا پریشان ہو رہے ہیں، اس کے لیے پلیز بائی۔ ہم نے کہا وہ خود کہیں گئی ہوئی ہے، کچھ بھی کریں اسے لے آئیے اس بار، اگلی بار میں وعدہ کرتا ہوں ویسا کچھ نہیں کہے گی آپ کو، پلیز ایک بار بائی۔ احمد کی پریشان گھبراتی ہوئی آواز سے لگ رہا تھا وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت۔ مرتضیٰ بولا کچھ نہیں کال کاٹ دی۔ احمد غصے میں بال میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ اتنی جلدی نہیں مس عبیر بخش۔ مرتضیٰ ایک نظر بند دروازے پر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ دیکھیے پولیس والے ادا مجھے چھوڑ دو، اب گالی نہیں دوں گی، کچھ نہیں بولوں گی میں، جانے دے، عبیر نے روتے ہوئے کہا تھا اسے۔ وہ غصے میں گاڑی تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ ایسے نہیں، تمہارا علاج اچھے سے کرنا ہوگا پھر جا کے تم سدھرو گی۔ مرتضیٰ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جانے دو، میں نہیں آؤں گی، چلی جاؤں گی اپنے گھر، اب چھوڑ دیں، عبیر نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو اب جیل جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ بے فکر ہو، تمہارے گھر بھی جلدی چھوڑاؤں گا۔ ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ میں نانی اماں ماموں سائیں کو بتاؤں گی کہ تم مجھ کو مارنے والے ہو۔ اسے دھمکی دی پر ڈر تو صرف یہاں تو وہاں تو سکون ہی سکون تھا۔ سائیں جی مجھے معاف کر دیں، اب نہیں بولوں گی، کوئی گالی نہیں دوں گی، میری قسم لے لو میں نہیں بولوں گی، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، مجھے گھر لے چلو، جیل میں نہ ڈالو، میرے گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا میں جیل میں ہوں، مجھے نہ سزا دو، چھوڑ دو۔ اب تو اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا جو منہ پا ہاتھ تھکے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا گاڑی روک گیا، پھر اسے دیکھا جو بلند آواز سے رو رہی تھی۔ چپ چپ، بند کرو یہ رونا، ایسی حرکت کرتی کیوں ہوں بعد میں پچھتانا پڑے۔ عبیر اگر چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں اسی گن سے شوٹ کر دوں گا اور لاش یہیں اسی جگہ دفنا دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تم کہاں غائب ہو گئی، سمجھ آئی بات؟ دوبارہ مجھے گالی دینے کا سوچنا بھی مت، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں، تمہاری زبان پر اب گالی لفظ استعمال نہ ہو، آئی بات سمجھ؟ مرتضیٰ کی داڑھ پر وہ خوف زدہ ہوتی گاڑی کے دروازے سے چپک گئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا، اس کے ہاتھ میں گن دے کر اس کی زبان کے ساتھ وجود بھی ساکت ہو گیا تھا۔ اور مرتضیٰ صاحب نے تو آج دل کھول کر اپنا بدلہ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اشارے پر وہ ڈر سے جلدی اسباب میں سر ہلا گئی۔ ایسے میں وہ بہت کیوٹ لگی تھی، لیکن جہاں جذبات ہوتے تو شاید پسند آتا یہ انداز۔ بند کرو یہ ڈرامہ جاہل لڑکی، اس بار تمہیں معاف کر رہا ہوں، صرف اس بار، اگلی بار اگر تمہارے منہ سے گالی نکلا تو یاد رکھنا زبان کھینچ لوں گا۔ مرتضیٰ نے غصے میں اسے بازو سے کھینچ کر قریب کرتے ہوئے سرخ آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے کہا۔ عبیر ہچکی لیتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ اسے مرتضیٰ کی اس روپ نے بہت خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ بہت اچھے سے اسے ڈرا دھمکا کر گھر لایا تھا۔ احمد تو اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، جبکہ وہ تو اب جتنا ہوتا اتنا مرتضیٰ سے دور بھاگتی تھی۔ حالہ میں نے ماما نے آپ کو بہت مس کیا، وہ خوبصورت سی ماڈرن لڑکی اپنی خالہ سے پیار سے ملتے ہوئے کہا۔ می آلسو بیبی، اب سے تم یہی رہو گی، کہیں نہیں جانے دوں گی، شازیہ بیگم اپنی بانجی سے ملتے ہوئے پیار سے کہا۔
مرتضیٰ دیکھو کون آیا ہے، شازیہ بیگم مرتضیٰ کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وہ مسکراتا ہوا اماں کو دیکھا، ان کے پاس آیا، پیار سے ان کا ماتھا چوما، پھر دادی سے ملا۔ میں بھی ہوں یار، مجھ سے نہیں ملو گے؟ ہانیہ اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھا، اس کے قریب آتے ہی گلے ملے۔ باقی سب تو مسکرا رہے تھے، بس دادی کو یہ حرکت پسند نہیں آئی، جبکہ دور سے دیکھتی ابھی کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ تو پہلے ہی ہانیہ کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی، اب تو اس کے بولڈنس پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیسی ہو ہانی کا بھائی؟ مرتضیٰ صوفے پر بیٹھ گیا، پولیس کی وردی میں اس کی پرسنالٹی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہانیہ کا دل دھڑکا تھا، وہ تو بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، آس پاس تو جیسے کوئی ہو نہ ہو۔ شازیہ بیگم تو بہت خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ دادی منہ بناتی ہوئی اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ مرتضیٰ نے محسوس کیا تھا دادی اس سے ناراض ہو گئی ہیں۔ احمد اندر آتے ہی پہلے عبیر کو دیکھا، پھر اسی کے پاس چلا گیا، جو سامنے حیرت سے مرتضیٰ کو کہکے لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بھائی بہت پیارا ہنستے ہیں نا؟ احمد اس کی نظریں سامنے دیکھتا شرارت سے بولا۔ وہ بھی ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلا گئی۔ اسے مرتضیٰ شروع سے ہی پسند تھا، بس اپنی زبان سے وہ دور ہو گئی تھی اس سے۔ وہ اپنی سنجیدہ مزاج کی وجہ سے ہمیشہ اپنی میں رہا تھا۔ تمہارا بھائی ہنستا ہے، مجھے دیکھ تو اسے غصہ آتا ہے، نہ جانے کون سا جن چڑھ جاتا ہے انہیں۔ ابھی نے منہ بناتے ہوئے احمد سے کہا، ہاں 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 یار تم بہت کیوٹ ہو، میں تمہیں اب سب سکھا دوں گا۔ اوکے، اور ہاں بھائی برے نہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ احمد اس کے گال کھینتا پیار سے ہنستے ہوئے اسے سمجھایا تھا، تم مجھ کو سب سکھا دو گے سچی میں؟ وہ مسکرا دی، چلو اچھا چلو میں تمہیں ملواتا ہوں اپنی کزن سے، آؤ۔ احمد اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا تھا کہ عبیر رک گئی۔ نہیں تمہارے بھائی پھر مجھ کو مارے گا، مجھے اب ڈر لگتا ہے تمہارے بھائی سے۔ وہ ڈر سے تیزی سے بولی تھی، احمد اس کے چہرے پر ڈر دیکھ چکا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آ جاؤ۔ بھائی نہیں بولتے کچھ، اسے کھینچتے ہوئے حال میں لایا تھا۔ ایک دم مرتضیٰ کا مسکراتا ہوا چہرہ غصے میں بدلا۔ شازیہ بیگم ناگواری سے اسے دیکھا، ہانیہ حیرت سے اس عجیب لڑکی کو دیکھا، جو بلوچی ڈریس میں، سر پر دوپٹہ، ہلکے سانولے رنگ کی لڑکی سے اسے کراہت محسوس ہوئی، لیکن وہ ٹھٹکی تب جب اس کی نظر احمد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا۔ احمد کیسے ہو اوجے؟ وہ اٹھ کر احمد سے ملتے ہی اس کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ یہ ہماری کزن ہے، سارا پھپھو کی بیٹی، عبیر نام ہے۔ احمد نے خوشی سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی اسے ملنے کے لیے کہ ہانیہ بدھک کر پیچھے ہوئی۔ احمد کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں ہے، جبکہ عبیر نے مسکراہٹ آئی ہوئی۔ مرتضیٰ موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ اوپس، بس مل کر اچھا لگا۔ ہانیہ جبراً مسکراتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ عبیر تم جاؤ اماں کے پاس، انہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ شازیہ بیگم اسے کہتی وہ سر ہلا کر چلے گئی۔ احمد خاموشی سے مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حالہ یہ عجیب سی لڑکی یہاں پر رہتی ہے۔ ہانیہ کا لہجہ ناگوار تھا۔ شازیہ بیگم نے اسے پوری بات بتائی، اس نے بیزاری سے بات سنی۔ ہانیہ وہ عجیب نہیں، بہت پیاری ہے۔ احمد کو ہانیہ کا انداز برا لگا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر احمد کو دیکھا، وہ غصے میں تھا، اسے بہت غم غصہ آتا تھا کسی پر۔ جب سے عبیر آئی تھی وہ اس کے ساتھ زیادہ پایا جاتا تھا۔ مرتضیٰ نے یہ بات نوٹ کی تھی، ان کی آپس میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہاں البتہ وہ اب اس کے سامنے کم آتی تھی، اگر آ جاتی تو اپنی زبان استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ بھی خاموش تھا۔ اب صرف دادی کے لیے اسے یہاں برداشت کرنا تھا۔ 3 ماہ ہو گئے تھے عبیر کو جہاں وہ پہلے بہت باتیں کرتی تھی۔ جب سے اس نے دیکھا تھا یہاں اس سے صرف 3 لوگ ہی بات کرنا پسند کرتے تھے، دادی، احمد اور حمید صاحب۔ باقی مرتضیٰ، شازیہ بیگم بات تو کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسے وہ بھی اب عادی ہو گئی تھی۔ ان کے لہجے کی کچن کا کام وہ دل لگا کر کرتی تھی۔ ان کی کوک سے وہ بہت اچھے اچھے کھانے بنانے سیکھ گئی تھی، پھر خود بناتی۔ اس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ تھا، جسے صرف احمد اور حمید صاحب ہی سراہتے تھے۔ اماں یہ کمینی عورت کون ہے؟ مجھ سے ملی نہیں اور تم کو پتہ ہے مجھے دیکھ کر منہ چڑھا رہی تھی۔ عبیر غصے میں نانی اماں کو بتایا تھا، مجھے بھی نہیں پسند، شازیہ کی بہن کی بیٹی ہے، یہاں گھومنے آئی ہے، دبئی میں رہتی ہے، اس لیے اس کا مزاج الگ ہے سب سے۔ نانی اماں نے اسے دیکھا جو صرف ان کے سامنے دل کھول کر بہت بولتی تھی۔ عبیر بیٹی تم یہاں ہو ہمارے ساتھ، اب تو ڈر کر خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں، تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟
نانی اماں بہت غور سے اسے دیکھا، کچھ سوچتی ہوئے اسے بولی، وہ ان کے پاؤں دباتی چونکا دکھا۔ نانی اماں کی بات وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس کے راز سے صرف وہ اور حمید صاحب ہی واقف تھے۔ چھوڑیے اماں، ڈر جائیں گے یہاں صاحب، وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولی۔ نانی اماں بھی مسکرا دی۔ ڈرا دو پھر، اس ہانیہ کو بھی پتہ چلے میری بچی کسی سے کم نہیں، لاکھوں میں ایک ہے۔ نانی اماں پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، انہیں ابیر کا سادہ سا لہجہ، اپنا پن بہت پسند ہے، وہ دل میں اس کے لیے خوشیوں کی دعا گو تھی۔ یہ کیسا ہے؟ وش ریڈ سمپل سا ڈریس دکھایا۔ اچھا ہے، یہی لو۔ سچ میں؟ اوکے پھر یہ پیک کروا دیں، خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ہادی کو اس کے ساتھ سکون مل رہا تھا، اس کی باتیں سننا، اس کی معصوم خواہش، اس کا دل نہیں کر رہا تھا وہ گر جائے، بس اس کے ساتھ چلتا رہے۔ وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم یہی رکو، میں لے کے آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وش اس کے انتظار میں سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ دلکش حسینہ، اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے ساتھ چلو۔ دو لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور اپنی گندی زبان استعمال کرنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں اپنے شوہر کو بلواؤں گی، جاؤ یہاں سے۔ وش ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ میری جان، اسے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی وہ کچھ کہتا، ایک پنچ زور سے اس کے منہ پر لگا، لڑکا کرا کر نیچے گر گیا۔ ہادی کا آئس کریم لیتا ایک نظر پیچھے ڈالی کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے میں تیزی سے ان کے سامنے ان لڑکوں کو مارتا چلا گیا۔ وش ڈر سے روتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی؟ نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو۔ ہادی کی غیرت جاگ گئی تھی۔ ہادی چھوڑیے، مر جائیں گے وہ، پلیز چلے یہاں سے۔ وش روتے ہوئے کہا۔ کچھ گارڈز آ گئے انہیں چھڑوانے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اوکے، رونا بند کرو۔ ہادی اسے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وش روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ بس میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوا۔ ہادیق نے خاموش کرواتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ ہادیق، میں نے آپ یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ بتا دے پھر رکھ دوں۔ وش اس کا سامان پیک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک چیز رہ گئی۔ ہادیق اسے دیکھتا ہوئے اس کے قریب آیا۔ کیا؟ لیکن میں نے تو سب رکھ دیا، مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا بتائیے کون سی چیز ہے، پھر ڈال دوں۔ وش سامان دیکھتے ہوئے کہا۔ خود کو ڈال دو، یہ ایک چیز رہ گئی ہے یہاں جسے میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ ہادیق نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ہاں 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 ہادیق، آپ نے تو ڈرا دیا، مجھے لگا شاید کچھ بھول گئی۔ وش نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ آرام سے جائیے اور پھر وہاں جا کے مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گی۔ وش کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ہادی کا دل تیز دھڑک رہا تھا، وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا وش کو چھوڑ کر جائے، پر اپنے خواب کا سوچتے ہی وہ سب کی ذات بھول جاتا تھا۔ وش کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا باہر نکلا اور نیچے اپنے ماں باپ سے مل کر ایک نظر وش کو دکھا جو اسے مسکراتی ہوئی بائک کر رہی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلائے۔ ابھی کیا کر رہی ہو؟ سارا دن گھر میں رہتی ہو، بور نہیں ہوتی؟ احمد ابھی باہر سے آیا تھا کہ اسے دیکھا، جو باہر اکیلی بیٹھی تھی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ تم آگے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، نانی اماں سو گئی ہیں اس لیے میں یہاں بیٹھی تھی۔ ابھی نے اسے وجہ بتائی اپنی تنہائی کی۔ تو پھر تم ٹی وی دیکھ لیا کرو نا۔ احمد نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ ارے ہاں، وہ میں سوچا نہیں، پر وہ مجھے کھولنی نہیں آتی۔ ابھی کو ٹی وی بہت پسند تھا لیکن اسے چلانا نہیں آتا تھا۔ وہ اسمارٹ ٹی وی تھا، اس لیے وہ اکثر نانی اماں کے ساتھ دیکھتی تھی جب وہ خود دیکھتی تھی تو۔ چلو میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ احمد اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لاؤنج میں لے آیا، پھر اسے ٹی وی کھولنے کا بتایا جسے وہ بہت غور سے دیکھ اور سمجھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا دیکھو گی؟ کچھ بھی، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ وہ حیرت خوشی سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت کوئی چینل پر بریک چل رہی تھی۔ اس میں بھائی آتے ہیں، مرتضیٰ، حمید دیکھو گی؟ احمد شرارت سے پوچھتا۔ اس کے خوف زدہ چہرہ دیکھا مرتضیٰ کا ڈرانا دھمکی وہ سب پل میں آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ نہیں ادا، میں نے ٹی وی ہی نہیں دیکھنی۔ اس کو بھی تمہارے کم خڑوس بھائی نے نہیں چھوڑا۔ اس کی تیز رفتار سے چلتی زبان سے پھر گالی نکلتی کہ بریک لگا دی خود کو۔ ہاں یار، مذاق کر رہا ہوں، تم بھائی سے کچھ زیادہ نہیں ڈرنے لگی؟ احمد نے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ میں ڈرتی نہیں، وہ تو اماں نانی کہتی ہیں۔ وہ تم جانتے ہو نا، تمہارا بھائی مجھ سے لڑتا ہے، مارتا ہے، خود کتنا برا ہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو۔ ابھی ہوا سی ہو گئی تھی۔ ابھی تم نہ بہت معصوم ہے، تمہیں چلاک ڈرامہ دیکھنا چاہیے، اس میں تم بہت کچھ سیکھو گی۔
تم نہ یہ 2 چینل دیکھو گی، اس میں جو ڈرامہ آتا ہے وہ دیکھنا ہوگے۔ احمد اسے بہت پیار سے سکھا رہا تھا۔ اسے ایک پاکستانی ایک انڈین چینل بتایا جس پر وہ ڈرامہ دیکھ سکتے تھے، لیکن خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ کون ہے؟ مرتضیٰ نے اپنے گھر میں ایک انجان خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت کالے گھنے بال کی لمبی ناخن جیسے چوٹی، وہ دیکھنے میں بہت حسین کو لڑکی تھی جو لان میں حمید صاحب کے ساتھ باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، بلکہ ہلکا سا۔ ہائے اللہ سائیں، تم نشہ وغیرہ تو نہیں کر کے؟ وہ کتنی دیر بعد بولی تھی۔ اس کی آواز نے مرتضیٰ کو ہوش کی دنیا میں لوٹایا تھا۔ وہ بولتے ہوئے بھی بھول گئی اس کی دھمکی کو جو 3 ماہ پہلے دی تھی اس نے۔ ماموں سائیں، تمہارا بیٹا نشہ کرتا ہے، یہ دیکھو ابھی بھی نشہ کر کے آیا ہے، اس لیے تو مجھے پہچان نہیں پا رہا۔ وہ حمید صاحب سے حیرت انگیز میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، پھر اسے گرا جس کا پھر ضبط آزما رہی تھی۔ تم نے تمیز نہیں سیکھی ہے بات کرنے کی؟ مرتضیٰ نے غصے میں گرا تھا۔ ایک پل کو اس کی خوبصورتی بہت متاثر کر گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی زبان کام خراب کر دیتی تھی۔ اسی وقت احمد کی حیرت انگیز آواز آئی، تم اچانک سے گوری کیسے ہو گئی؟ راتوں رات کون سی کریم لگائی تھی؟ یار کہیں فائزہ بیوٹی کریم تو نہیں لگائی؟ احمد اس کے الگ روح پر اش کر اٹھا۔ ہا ہا ہا، نہیں نہیں چھوٹے دا، میں اپنے گاؤں کے سب سے حسین لڑکی ہوں، ایسا سب کہتے ہیں۔ وہاں میرے ابا سب سے سونے تھے نا، میں بھی انہی پر گئی ہوں، لیکن وہاں کا وڈیرا بڑا کمینہ انسان ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا جب میں تھوڑی چھوٹی تھی، تب سے کمینہ ذلیل انسان مجھ پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا، اسی لیے اماں نے مجھے کالا رنگ لگا دیا۔ وہ کہتی تھی میں اس کی نظروں میں نہ ہوں، لیکن یہاں تو مجھے کوئی خطا نہیں، اس لیے میں نے منہ دھو لیا۔ عبیر کی یہی تیز رفتار سے چلتی زبان مرتضیٰ کو زہر لگتی تھی، کہیں بھی انسان کو شرمندہ کر دیتی تھی، آس پاس کے لوگوں کا خیال تک نہیں رہتا تھا۔ چھوٹے بڑوں کے سامنے کیسی زبان چلانی ہے، اس کی ہر بات پر گالی ضرور شروع ہوتی تھی۔ یہ مرتضیٰ نے نوٹ کیا تھا۔ اب بس مرتضیٰ کی زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا، اس کا قتل کرنا، اور اتنی ہی خاموشی سے اسے مارنا، کسی کو خبر تک نہ ہو۔ اس کا بہت شدت سے دل چاہا ابھی اٹھا کے جیل میں ڈال دے اسے، یا پھر اسی وڈیرے کو اس کے سامنے پیش کر دے۔ تو کیا اتنے سالوں سے تم نے منہ نہیں دھویا تھا؟ احمد کی چیخ نکل گئی تھی صدمے سے۔ ارے نہیں، وہ تو میں دھوتی تھی، پھر یہ لیپ لگا دیتی تھی۔ تم کو میں اچھی نہیں لگی کیا؟ عبیر حیرت سے اسے دیکھا، جو بڑی آنکھوں سے اسے صدمے سے دیکھ رہا تھا ابھی تک، اور مرتضیٰ کی خونخوار نظریں اسی پر تھی۔ یار تم بہت حسین ہو، اتنی معصوم خوبصورتی تو میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں، کیوں بھائی سچ کہا نا؟ احمد کا لہجہ اب شرارت سے بھرپور تھا۔ مرتضیٰ خونین نظروں سے اسے دیکھتا اندر چلا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ضرور اس کی خوبصورت، لیکن اس کی گہری دلچسپی سے نہیں دیکھا تھا زیادہ، ورنہ آج تو اپنا دل ہار جاتا اتنے خوبصورت نین نقوش پر۔ لگتا ہے آج پھر کسی سے رشوت لے کر آیا ہے بغیرت پولیس والا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی۔ عبیر کو پتہ نہیں کیوں اس کا نظر انداز کرنا اب پسند نہیں تھا۔ دل شدت سے چاہتا تھا اس شخص سے باتیں کرے، لیکن اس نے اپنا خوف ہی ایسا ڈالا تھا، دل میں کیا ہی کہتی۔ رات کو کھانے پر حمید صاحب نے سب کو بتا دیا تھا۔ عبیر کے رنگ روپ کے بارے میں آدھی کہانی تو وہ تھوڑی دیر پہلے سنا چکی تھی، باقی یہ حمید صاحب نے پوری کر لی۔ ہانیہ تو اس کی بڑی بڑی خوبصورت کاجل سی آنکھیں دیکھتی اس کے رنگ و روپ میں وہ گلال، وہ واقعی بہت حسین تھے۔ ہانیہ اور شازیہ بیگم نے دل میں اعتراف کیا تھا اس بات کا، لیکن ہانیہ کو جلن ہونے لگی تھی اس سے۔ وہ تو پہلے مرتضیٰ کو پٹانے آئی تھی اس بار، لیکن اب عبیر کے سامنے سب جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ آج مرتضیٰ نے ایک بات نوٹ کی تھی، وہ پھر سے باتیں کرنے لگی تھی جیسے شروع دن میں کرتی تھی، لیکن بیچ میں اس کے ڈر سے وہ کم ہی اس کے سامنے بولتی تھی۔ اب اگر وہ شروع ہوتی تھی تو کیا وہ پھر اسے گالیاں دے گی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ اس کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا جو سامنے رنگ میں بھی ایک کشش رکھتی تھی، تو آج تو اس کی کشش ایک الگ ہی روپ میں تھی۔ وہ جلد نظریں چرا کر اٹھ گیا تھا۔ عبیر اپنے نام کے پکار پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سانس لینا بھول گئی۔ مرتضیٰ غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ ہائے اللہ، میری ہی کیوں قسمت خراب ہے، اس بندے کے سامنے صبح والا بدلہ تو نہیں لے گا، ابھی بھاگ جا نہیں تو مرے گی، بہت سے دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ اس سے پہلے بھاگتے مرتضیٰ قریب آتے رکا، اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اپنی زبان دکھاؤ۔ وہ سنجیدہ تھا، کیوں میری زبان کیوں چاہیے؟ عبیر پہلے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولتی، تیزی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، اس کا کیا بھروسہ
اسی زبان پر 3 مہینے سے تالا لگا ہوا تھا. آج کس نے کھولا؟ مرتضیٰ ایک قدم قریب آیا. وہ اس وقت کچن میں تھے. ابھی پیچھے ہوتی سلپ سے لگی. مرتضیٰ کو آج پھر موقع ملا تھا اپنا حساب برابر کرنے کا. وہ جھکا. ابیر کی خوف سے آنکھیں باہر آنے کو تھی. میں معافی مانگتی، اب نہیں بولوں گی. قسم لے لو، مجھے مارو مت. منہ پر ہاتھ نہیں ہٹائے تھے. آواز گھٹی گھٹی سی تھی. ڈر سے آنکھوں میں نمی، دل کی دھڑکن تیز تھی. مرتضیٰ کو مزہ آیا اسے ڈرے ہوئے روپ سے. پہلے بھی تم نے وعدہ کیا تھا اور تم پھر بھول گئی. سوچ رہا ہوں رات کو اندھیرے میں تمہیں اٹھا کر یہاں سے بہت دور لے جاؤں، وہاں آرام سے تمہارا قتل عام کروں. کسی کو خبر تک نہیں ہوگی. کوئی ابیر کریم بخش تھی. مرتضیٰ کے خوفناک انداز بیان نے تو اس کی جان نکال دی تھی. آنکھوں میں سیلاب اترتا. وہ تھوڑا اور جھکا. فاصلہ تھوڑا ابھی تھا ان کے بیچ. سانسوں کی تپش چہرے پر تھی. مرتضیٰ اس کی خوبصورت بڑی کاجل جیسی آنکھوں میں ڈر دیکھ سکتا تھا. چہرہ شرم و حیا ڈر سے سرخ تھا. گھنی پلکیں رقص کر رہی تھی. مرتضیٰ چونکا. یہ کیا تھا؟ کیسا احساس تھا؟ اس کی قربت میں وہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ نفرت کرتا ہے اس سے. خود کے ساتھ پر ضبط کرتا تیزی سے پیچھے ہوا تھا. اس کے پیچھے ہونے پر بھی تیزی سے بھاگنے والی تھی کہ اس کا دوپٹہ سر سے سرکا. وہ رکی. سانس لینا چاہا تھا کہ پھر رکی. مرتضیٰ کے ہاتھ میں اس کی گھنی ناخن جیسی چوٹی تھی. ایک اور موقع دے رہا ہوں صرف دادی کے لیے. تم ان کی وجہ سے یہاں ہو. اب اگر تمہاری زبان استعمال ہوئی، مجھے کوئی بھی الٹا سیدھا لفظ بولا تو یاد رکھنا بھی جو بھی کہا سب سچ کر دوں گا. گہری سنجیدگی سے بولا تھا. میں نہیں بولوں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی. جاؤں؟ آواز میں ڈر تھا. پیچھے مڑنے کی غلطی نہیں کی تھی. وہ تو اس کے چوٹی کے چھوڑنے کے انتظار میں تھی. مرتضیٰ ایک گہری دلچسپ نظر اس کے ہاتھ میں موٹی سی چوٹی پر ڈالی. اسی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے دل کے کونے میں ہوا سے جاگی. وہ ان بالوں کی خوشبو محسوس کرتا. ادا سائیں چھوڑیے. ابیر کی آواز پر ہوش میں آتے تیزی سے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا. ابیر سے پہلے ہی خود کی بہکتی کیفیت پر 1000 بار لعنت بھیجی تھی اس نے. کیا ہو گیا تھا مجھے آج؟ کیا میں پاگل ہوں؟ نہیں. بے غیرت تو شاید. یہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے. یہ سب کچھ نہیں. ہاں، روح میں آتا 1000 بار. پھر خود پر لعن طعن کرنے لگا تھا. وہ واقعی آج کا یہ احساس سمجھ نہیں پایا تھا. وہ تو اسے ڈرانے گیا تھا تو اس کی پھر سے چلتی زبان کو بریک لگانا. یہاں تو اپنا ہی بریک فیل کر آیا تھا. مرتضیٰ، کیا تم مجھے باہر گھمانے لے جاؤ گے؟ پلیز انکار مت کرنا. میں اتنے ٹائم بعد آئی ہوں اور تم ہو کہ ٹائم ہی نہیں دیتے. ہانیہ منہ بناتے ہوئے لاڈلے انداز میں کہا جیسے وہ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتا ہو. ہانی، ابھی نہیں یار، کل چلتے ہیں. کچھ دن مجھے چھٹی کے ملے ہیں، آرام تو کرنے دو. مرتضیٰ بیزاری سے بولا تھا اور ویسے ہی کچھ دن کی تھکان اتار رہا تھا. پولیس والے ادا میں چائے لاؤں؟ ابیر کی آمد نے مزید موڈ خراب کر دیا. ہانیہ کا تو وہی. مرتضیٰ کو جھٹکا لگا اس کے میٹھے سے لہجے کے ساتھ، اس کے نئے نام اور روح پر. واٹ؟ پولیس والے ادا؟ سیریسلی تمہیں اور کوئی نام نہیں ملا؟ مرتضیٰ نے حیرت سے پھر غصے سے کہا اسے. وہ سیریسلی کیا ہوتا ہے؟ ابھی حیرت سے پوچھا. اس کے انداز پر مرتضیٰ کو ہنسی تو آئی پر دبا گیا. جاہل لڑکی، یہ پڑھے لکھوں کی سمجھ آنے والی باتیں ہیں. اور ہاں، اس کا نام مرتضیٰ حمید ہے تو یہی بلواؤ. اپنے فضول سے نام مت دو اسے. ہانیہ کا پاس نہیں چل رہا تھا. وہ ابیر کو تھپڑ مار دے. ایک تو اس کے بیچ آگے وہ کیسے بھی کر کے اسے منا لیتی، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی تھی. مرتضیٰ پلیز، ہم باہر چل کر چائے پیتے ہیں. پلیز چلو نا. وہ جو ابیر کو دیکھنے میں مصروف تھا ہانیہ کے قریب آتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر لاڈ سے کہنے پر ہوش میں. ابیر اس بے شرم لڑکی کی حرکت پر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. کیوں تم لوگوں کو گھر پر چائے نہیں مل رہی جو باہر جاؤ گے؟ میں اچھی چائے بناتی ہوں. دونوں نے حیرت سے ابیر کو دیکھا، جیسے عجیب بات کہہ دی ہو. پر ابیر ایک چیز سمجھ گئی تھی. مرتضیٰ کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی ورنہ اپنی موت کو خود دعوت دینے جیسی بات ہوئی. اب وہ جتنا ہوتا اس کی نظروں میں اچھی بننا چاہتی تھی، ورنہ اس کی لاش تو کسی کو نہیں ملے گی. یہ وہ دھمکی اپنے دل و دماغ میں جیسے بٹھا گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم چائے لے آؤ، پھر چلتے ہیں. مرتضیٰ کہتا ایک نظر اسے دیکھا جو خوش ہوتی مزے سے اندر بھاگی. سیریسلی مرتضیٰ، اگر نہ جانے کے بہانے ہیں تو بتا دو. ہانیہ کو غصہ آنے لگا تھا. وہ دیکھ رہی تھی مرتضیٰ پہلے اس سے اتنی بات نہیں کرتا تھا. اب یہ لڑکی تو جیسے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو.
ہانیہ کی سوچ یہاں سے کچھ زیادہ آگے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ نانی تم پریشان ہو؟ عبیر نے نانی اماں کو پریشان اور خاموش دیکھا فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ کمینہ وڈیرا تمہارے باپ کو پھر تنگ کر رہا ہے۔ اس کا فون آیا تھا، کہا جلدی تمہاری شادی کروا دو کہیں، پھر شاید وہ تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ نانی اماں پریشان سی بولی، نانی اماں مجھے گاؤں جانے دو، وہ کمینہ منحوس انسان میرے ابا کو کچھ کر نہ دے، تم مجھ کو بھیج دو، میں دیکھ لوں گی اس کو۔ عبیر باپ کا سنتی تڑپ گئی تھی، وہ کیسے نہ ہوتی پریشان، جانتی تھی وہ ظالم انسان کہاں کسی کو بخشتا ہے۔ نہیں تو پاگل ہے، میں بات کرتی ہوں حمید سے، اسے آنے دو۔ نانی اماں حمید صاحب سے بات کرنے کا ہی آخری حل نکالا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اماں، کہا بھی تھا بخش کو آ جاؤ یہیں تم لوگ بھی، لیکن وہ اپنا گاؤں چھوڑنے کو تیار بھی نہیں۔ حمید صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے بات سن کر۔ ماموں صاحب آپ مجھے واپس بھیج دو، وہ ظالم شخص میرے ابا کو جینے نہیں دے گا۔ عبیر رونے والی ہو گئی تھی، دل نے چاہا ابھی اڑ کر چلی جائے اپنے گاؤں۔ نہیں بیٹا، بخش نے سختی سے منع کیا ہے تمہیں وہاں لے جانے سے، وہ 1-2 روز میں خود آئے گا، آپ فکر مت کریں، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ حمید صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ حیرت ہے۔ سب پریشان بیٹھے، مرتضیٰ دادی کے روم میں آتے دیکھا جہاں تینوں خاموش پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید تم عبیر کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈو، اس کی جلدی شادی کروا دیتے ہیں، پھر اس کمینے کو شاید چین ملے ورنہ سب کا جینا حرام کر دے گا۔ دادی افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ حیرت سے باپ پھر ایک نظر عبیر کو دیکھا جو آج بہت خاموش اور اداس نظر آئی۔ جی اماں، دیکھتا ہوں کوئی اچھا سا رشتہ، حمید صاحب نے ہاں میں ہاں ملائے، پھر مرتضیٰ کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھ کر اسے سب بتایا جس نے غصے میں مٹھیاں میچ لی۔ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا بابا۔ مرتضیٰ کو غصہ یا ہر گھر کی عزت کی بات تھی۔ بیٹا غصے میں سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور تم وہاں کے علاقے کے پولیس والے نہیں ہو، وہاں کے پولیس والے بھی ان کے اشارے پر چلتے ہیں، اس لیے تو یہ حل ہے، کسی کی بھی گھر کی عزت کو لے جاتے ہیں، فخر سے وہاں کوئی قانون نہیں چلتا۔ حمید صاحب نے افسوس سے اسے گاؤں کے حالات بتائے جسے سن کر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ لوگوں کے دل میں خوف خدا ختم ہو گیا ہے بیٹا، اس لیے تو یہ حالات چل رہے ہیں، ہم لوگوں نے اسی لیے عبیر کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن اب اس کے ماں باپ چاہتے ہیں اس کی شادی ہو جائے کہیں تو شاید وہ کمینہ انسان خاموش ہو جائے۔ نانی اماں نے سب بتایا اسے، ان سب کی باتوں کے بیچ آج وہ خاموش تھی جسے صرف اپنے گھر کی فکر تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا اداس چہرہ دیکھا جو اچھا نہیں لگا، وہ خاموش کہاں رہتی تھی، ہمیشہ ہنستی مسکراتی ہی اس کے سامنے آئی تھی، اور آج وہ خود کے ساتھ دوسروں کو بھی اداس کر رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں واقعی بہت کشش تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو؟ دادی نے حمید صاحب کو پریشانی سے اندر آتے دیکھا۔ جی اماں، وہ عبیر کو بلائیے، کچھ بات کرنی ہے۔ حمید صاحب پریشان گھبرائے ہوئے تھے۔ ہوا کیا ہے بیٹا؟ آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بیٹھو، میں عبیر کو آواز دیتی ہوں۔ عبیر! دادی حمید صاحب کو پاس بٹھا کر عبیر کو آواز دی۔ اماں، اس کمینے انسان نے بخش پر گولی چلا دی ہے، اس کی حالت خراب ہے، اس لیے عبیر کو ملوانے لے جا رہا ہوں۔ حمید صاحب کو آج ہی صبح فون آیا تھا جس پر وہ تیزی سے گھر بھاگے آئے۔ یا اللہ ہے، یہ سب کیا ہو گیا بیٹا؟ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چل کر بات کرتی ہوں، کہیں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ دادی نے دل پر ہاتھ رکھا، وہی اندر آتی عبیر کے کانوں نے یہ بات سن لی، وہ تڑپتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ ماموں صاحب یہ کیا کہہ رہے؟ بابا کو کیا ہوا؟ مجھے لے چلیے ان کے پاس، وہ روتی ہوئی بولی۔ دادی اور حمید صاحب کو اس کی حالت پر بہت افسوس ہوا۔ حمید صاحب نے دادی کو ساتھ چلنے سے منع کر دیا اور عبیر کو ساتھ لے گئے۔ آج تو بہت خاموشی ہے گھر میں، خیر ہے؟ مرتضیٰ جاب سے واپس آیا تو گھر کی خاموشی دیکھ کر حیرت ہوئی، ورنہ ہمیشہ عبیر محترمہ کا ڈول بجتا رہتا تھا۔ ہاں بھائی، میں بھی بور ہو گیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں عبیر سے ناراض ہوں، بغیر بتائے گاؤں چلی گئی ہے۔ احمد ناراض سا بولا۔ وہ جیسے ہی گھر آیا اسے پتہ چلا عبیر اپنے گاؤں جا چکی ہے، پوری بات اسے پتہ نہیں تھی، کیا، کب، کیسے، کس کے ساتھ۔ مرتضیٰ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، حیرت اور فکر مندی سے پوچھا۔ احمد نے حیرانگی سے بھائی کے نئے روپ کو دیکھا۔ بیٹا آرام سے، تمہارے بابا کے ساتھ گئے، اس کے بابا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے انہوں نے بلوایا ہے، اور کبھی نہ کبھی تو جانا تھا اسے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مسز حمید نے آدھی ادھوری بات بتائی، پر مرتضیٰ کے لہجے نے ان کو پریشان کر دیا تھا۔ پھر بھی ماما، ایسے کوئی جاتا ہے کیا؟ اور بابا مجھے تو ساتھ لے جا سکتے تھے، میں نے دیکھنا تھا عبیر کا گاؤں۔ احمد سخت ناراض تھا عبیر سے۔ بھائی ہم چلے ساتھ عبیر کے گاؤں، احمد پرجوش انداز میں بولا۔ بس خاموش، کیا بچوں جیسے ضد، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، تم جا کے فریش ہو، میں کھانا لگواتی ہوں۔
مسز حمید نے دونوں کو جھڑکا۔ دادو کہاں ہیں؟ اپنے روم میں، تم پہلے فریش ہو پھر مل لینا۔ مسز جانتی تھی وہ دادی کے پاس گیا تو وہ اسے پوری بات بتا دیں گی۔ انہیں اپنا یہ بیٹا بہت پیارا تھا، اس لیے اس کے فیصلے وہ خود ہی چاہتی تھی، لیکن شوہر ساس کے ہوتے ہوئے کیسے وہ خود صرف اس پر حق جتانا سمجھتی تھی۔ السلام علیکم دادی، کیسے؟ مرتضیٰ دادو کے روم میں آیا، وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بتاؤں بیٹا، کیسی ہو سکتی ہوں؟ اپنے بچے جب پریشان ہو تو ماں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ دادی اداس ہوئی۔ کیا ہو گیا، کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ بابا اچانک گاؤں کیوں گئے ہیں؟ مرتضیٰ کو جو بات دل میں کھائی جا رہی تھی وہ پوچھ بیٹھا۔ بیٹا کیا بتاؤں، کیا ہو رہا ہے سب؟ دادی گہرا سانس لیتی اسے ساری بات بتائی، جس کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ اور آپ اب بتا رہی ہیں، اتنی بڑی بات ہو گئی اور بابا انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں، ایسے ہی چال دی مجھے ساتھ لے جاتے، اگر وہاں پھر کچھ مسئلہ ہو گیا تو؟ مرتضیٰ کو رہ رہ کر اپنے باپ کے فیصلے پر غصہ آنے لگا تھا۔ ہاں بیٹا، وہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، تم کال کرو پوچھو اس سے، نہیں تو ہم چلتے ہیں، مجھے بھی یہاں سکون نہیں مل رہا، چل کر اپنی بچی کو دیکھ لوں۔ پریشانی سے دادی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، جنہیں مرتضیٰ نے بہت سمجھا کر دوائی کھلا کر سلایا، پھر باپ کو کال کی۔ بابا آپ بتا کر جا سکتے تھے کہ آپ مجھے اتنا غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں، کیا فائدہ میری پولیس میں ہونے کا جب اپنوں کو ہی پروٹیکٹ نہیں کر پاؤں گا؟ مرتضیٰ نے غصے میں کہا۔ بیٹا اس وقت پریشانی ہی ایسی تھی، کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن اب تمہاری یہاں مجھے بہت ضرورت ہے، تم ابھی کسی کو مت بتاؤ، جلدی سے یہاں پہنچو، وہ لوگ ابیل کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ حمید صاحب کے نام پریشان آواز پر وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا کہ ان کی آخری بات پر اس کا ہونٹ کھول اٹھا تھا۔ واٹ بہت غلط کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو تو اب میں بتاؤں گا۔ میں آ رہا ہوں بابا، آپ پریشان نہ ہو۔ مرتضیٰ تیزی سے روم میں گیا، جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگا، اسے کسی بھی حالت میں یہاں سے نکلنا تھا جلد۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ احمد مرتضیٰ کو باہر نکلتا دیکھ کر جلدی سے پیچھے آیا۔ ایک مشن پر جا رہا ہوں، دعا کرنا کامیاب ہو کر لوٹو، ہاں گھر کا خیال رکھنا، صبح سب کو بتا دینا، بھی سو جاؤ۔ مرتضیٰ احمد کو اچھے سے گھر کی ذمہ داری سمجھا کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اب اس کی منزل سے کہاں لے جائے گی یہ تو اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ قسمت کیا کھیل کھیلنے والی تھی ان کے ساتھ۔ ماموں سائیں ابا ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بیٹا جی، آپ دعا کریں، فکر نہ کرو میرے بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کب سے باپ کی پریشانی میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، وہ اپنے گاؤں کے ہی ہسپتال میں تھے۔ ابا تم ٹھیک ہو نا؟ میری جان نکل گئی تھی۔ ابھی باپ کو دیکھ کر روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی۔ انہوں نے گولی چھو کر گزری تھی، جس وجہ سے آج طبیعت سے ہی تھی۔ میری دی میں ٹھیک ہوں، روتے نہیں میرا بچہ۔ باپ نے پیار سے اسے پاس بٹھا کر تسلی دی۔ ابھی تمہیں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ایسے آگے اپنا حلیہ درست کر دی، اب اگر پھر اس کمینے ذلیل انسان کی نظر پڑ گئی تو؟ اماں اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی، سب کی توجہ بھی ان کی طرف اٹھی تھی۔ اماں تو فکر نہ کر، چل ابھی تجھے گھر لے چلتی ہوں۔ وہ چل کر اپنا کالا رنگ لگا لے، اس کی بہن عابدہ نے دیکھ کر کہا۔ سب کی بات ٹھیک لگی، گھر تھوڑا ہی دور تھا، اسی لیے پیدل جانا تھا۔ ابیر ماں کی بڑی چادر لے کر نکلی تھی۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ لوگ راستے میں ملے، اور یہ تو وہی چھوڑی ہے جو وڈیرے کو چاہیے تھی، دیکھ آج خود چل کے سامنے آئی ہے، اور آج تو اپنے حسین روپ میں، واو۔ ان بندوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر دونوں گھبرا گئی تھی۔ ابیر کی طبیعت تو ویسے ہی کل سے باپ کی طبیعت کا سن کر خراب تھی، گھبراہٹ، پریشانی، رونے سے بوجھل پن محسوس کر رہی تھی۔ سن ابھی ان لوگوں کی نیت خراب نہیں لگ رہی، چل بھاگتے ہیں۔ اس کی بہن کو حالات دیکھتے ہوئے یہی صحیح لگا تھا، لیکن آپی ہم ڈرے کیوں، ہم چلتے ہیں اپنے گھر، چل، ان کمینوں کی زبان تو کبھی بند نہیں ہوگی۔ ابیر کو غصہ ہی آ گیا تھا ان لوفروں کی بات سن کر۔ بہن کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی آگے بڑھی تھی کہ وہ تین لوگ آگے تھے، وہ دونوں گھبرا کے رکے تھی۔ ان میں سے ایک نے ابیر کی بہن کو دھکا دے کر گرا دیا۔ دونوں ابیر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وہ چیختی رہی، گھٹی آواز میں خود کو چھڑوانا چاہا، لیکن بے سود۔ ابیر کی بہن نے بہت چاہا اسے بچانے کے لیے، ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کر تھک گئی۔